حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور مان پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مان پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگرد صلہ سے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ ہر بار حضرت حذیفہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری بار اصرار کے بعد فرمایا، صلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، اگرچہ اس کے کچھ نہ کچھ سزا پہلے ہی بھگتنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں یہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو ارشاد فرمایا، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمان ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا اور تمام آسمان و زمین پر ایک گھیرا ہو جائے گا، تو تم بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے، اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا، وہ شخص جہنم سے نکلے گا۔ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا، پھر ہر شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے دل میں ذرا برابر بھی خیر ہوگی۔ حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں کہ نبی کریم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، زمین کی سطح پر کسی شہر، گاؤں، صحرا، کوئی گھر، خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فرما دے۔ ماننے والے کو کلمہ والا یعنی عزت دیں گے، نہ ماننے والوں کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے متحد بن کر رہیں گے۔ حضرت ابن شماس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار زار قطار میں رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے رہے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم نے اپنا فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم نے بڑی بشارتیں دی۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی میں 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور
وہ تھا جبکہ رسول اللہ سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ خدا نخواستہ میں اس حال میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر اسلام کا حق ہونا ڈال دیا۔ میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، امر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام کو کفر کی زندگی سے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دور تھا کہ جبکہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ اور برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا، پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں کا کیا کر رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی باویلا اور شور و شغب کرنے والی عورت نہ جائے، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکے ہوں تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا۔ جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ میری وجہ سے میرا دل لگا رہے، اور مجھے معلوم ہو جائے کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جواب کیا دیتا ہوں۔